بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈے کے پیر نظام الدین نے جو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اس وقت بات کی ہے اس نے میرا دل جیت لیا ہے۔ یا کاش کہ ہمارے سارے علماء یوں بات کرتے جسے انہوں نے کی ہے، کاش کہ وہ مسئلے کو یوں سلجھانے کی کوشش کرتے جیسے گولڈے والے پیر نے سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ان سے اختلاف رکھیں، اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ اختلاف رکھیں، لیکن اختلاف رکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ ذاتیات کو آپ ٹارگٹ نہ کریں۔ اختلاف رکھنا ہے تو دلائل کی دنیا میں جا کر رکھیں۔ میں نے جب جلالی صاحب کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تو اس وقت ٹی ایل پی کے لوگ کچھ دوست ناراض ہو گئے، کچھ دوست جو جلالی صاحب کو زندیق کہہ رہے ہیں، جو جلالی صاحب کو مردود کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ وہ بندہ زندیق ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ وہ بندہ مردود ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے زندیق کس کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مردود کس کو کہتے ہیں۔ آپ بلا وجہ ایک ایسے عالم پر جو پائے کا عالم ہے، ہمارے عقیدے کا محافظ ہے، اور آپ اس پر کون سے الزام لگا رہے ہیں؟ زندیق والے۔ اور میں نے جب جلالی صاحب کے حق میں ایک ویڈیو بنائی اور یہ التجا کی تھی اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے چاہنے والوں سے اور ٹی ایل پی کے دوستوں سے، کہا تھا کہ یار خدا کے لیے، میں نے ہاتھ تک جوڑے، میں نے کہا خدا کے لیے یار ہمارا مسئلہ ذاتیات کا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ڈاکٹر صاحب سے اختلاف ہو تو لیکن اختلاف رکھنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے، اور اختلاف وہ رکھے جس کے پاس کوئی علم ہو۔ ہر نتھو پھتو ایرا خیرا اٹھ کے جلالی صاحب کی ذاتیات پہ بات کرنا شروع نہ کر دے۔ اگر اختلاف رکھنا ہے تو پھر دلائل کی دنیا میں بات کریں۔ وہ بیٹھے ہیں جلالی صاحب، اس کی شخصیت ابھی تک زندہ ہے، مرنے کے بعد آپ نے باتیں کرنی، ابھی وہ زندہ ہے، آپ جائیں اس سے بات کریں، اس سے بحث کر لیں، اس سے مباحثہ کر لیں، اس سے دلائل کی دنیا میں بیٹھ کر بات کریں، لیکن ذاتیات کو ٹارگٹ نہ کریں۔ ہم تو یہی کہیں گے، ہمیں یار برا کہو، وہ ہمارے پائے کے عالم ہیں، مجھے گالیاں نکالو، رپورٹیں کرو جیسے تم نے کی، میری ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ہیں، مجھے وارننگ دی گئی ہے، لیکن کیا ہے اکاؤنٹ آتے جاتے رہتے ہیں اور بنتے بھی رہتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہم جب بھی آواز اٹھائیں گے حق کی آواز اٹھائیں گے، کسی ایک کی چاپلوسیاں نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بھی ہمیں غلط لگا ہم اس کو غلط کہیں گے، اور جو ہمیں اچھا لگے گا ہم اس کا ادب و احترام کریں گے۔ جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے۔ ان سے اگر بات کرنی ہے تو کوئی بڑے لیول کا بندہ بیٹھ کے، کوئی عالم بندہ بات کرے، اور ہر جس کو علی بے نہیں آتی وہ بھی جلالی صاحب پہ باتیں کرے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ پیر نظام الدین نے جو کہا میں آپ کو وہ سنواتا ہوں، انہوں نے کیا کہا آپ سنیں، اور اس کے بعد آپ اپنا بھی تبصرہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آیا ذاتیت کو ٹارگٹ کرنا چاہیے یا اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ٹی ایل پی والے میرے بھائی ہمارے دوست ہیں، ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا مشن ایک ہے، مشن ہے نظام مصطفیٰ۔ تو پھر ہمیں یار اندر اختلاف کیوں؟ آئیں پیر صاحب کی بات سنتے ہیں۔ کاش کہ ہمارے سارے پیر اور ہمارے سارے علماء اس طرح بات کریں تو کبھی بھی یہ اختلاف بڑھے گا نہیں، بلکہ یہ اختلاف بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ کوئی بھی ہمارے چاہنے والا، ہمارے آباء و اجداد کا چاہنے والا، ہم سے وابستہ، ہمارے آباء و اجداد سے وابستہ کوئی شخص اس چیز کو دلیل نہ بنائے کہ اظہار برات کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو گالیاں دی جائیں، اس چیز کو قطعاً دلیل نہ بنایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب پر کوئی بات کرنی، ڈاکٹر صاحب کو گالیاں دینی، یہ چیز بھی بالکل میں اجازت نہیں دیتا۔ علمی اختلاف ہونا اور بات ہے، علمی اختلاف ہونا اور بات ہے، لیکن گالیاں دینا، ہرزہ سرائی کرنا، سطحی گفتگو کرنا، اس کی بھی اجازت میں نہیں دیتا۔ ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں، اختلاف رکھیں گے اس وقت تک جب تک یہ توبہ یا رجوع نہیں کر لیتے۔ اگر انہوں نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا، ہمارا اختلاف بھی ختم۔ ہم ذاتی اناد نہیں رکھتے اور نہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے رجوع کر لیا اس وقت پھر ہم ویسے ہی شیر و شکر ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے۔ آپ نے پیر صاحب کی باتوں کو سن لیا۔ پیر صاحب نے علیہ اعلان کہا ہے جو میرے چاہنے والے ہیں، جو مجھے ماننے والے ہیں، جو میرے مرید ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کی ذاتیت پر بات نہ کریں، وہ ڈاکٹر صاحب کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ اختلاف رکھنا ہے تو دلائل کی دنیا میں بیٹھ کر رکھیں، اور مزہ تو آیا نا بات کرنے کا، یار یوں بات کریں، مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں، نہ کہ کسی کی ذاتیت کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اہل سنت کے عقائد پر زندگی بسر کرنے اور اسی پر موت نصیب فرمائے، اور اپنے علماء اہل سنت کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔